اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سابقہ درس میں نے اشارہ کیا کہ مختلف قبائل نے سرحائے مبارک کو تقسیم کیا تاکہ سب قبائل سے راضی ہو یزید ابن معاویہ اور عبید اللہ ابن زیاد راضی ہو۔ ان کو خوش کرنے کے لیے قبائل نے شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک کو تقسیم کیا۔ بڑی معتبر کتابوں میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ لما قتل الحسین جیء برؤوس من قتل معه من اہل بیتہ واصحابہ الی ابن زیاد۔ جب حسین ابن علی کو قتل کیا گیا تو جیء برؤوس من قتل معه، حسین ابن علی کا سر مبارک اور جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں، من اہل بیتہ، خاندان بنی ہاشم میں سے، اہل بیت حسین میں سے، واصحابہ، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے جو شہید ہوئے، سب کے سرحائے مبارک کو جیء الی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں لے کر آ گئے۔ فجاءت کندہ، قبیلہ کندہ، ب13 رأسا، 13 سرحائے مبارک قبیلہ کندہ کے پاس موجود تھے، اور یہ قبیلہ لے کر آگے بڑھ گیا کہ ہمارے پاس 13 سرحائے مبارک ہیں جو کربلا میں اصحاب امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، ان کے سرحائے مبارک ہمارے پاس۔ بڑے فخر و افتخار کے ساتھ یہ قبائل آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم اتنے سر لے کر آئے۔ قبیلہ کندہ نے 13 سرحائے مبارک۔ وصاحبہم قیس بن الاشعث، یہ لعین بھی ان کے ساتھ تھا۔ وجاءت حوازن ب20 رأسا، اور قبیلہ حوازن 20 سرحائے مبارک کو لے کر یہ قبیلہ کوفہ پہنچا اور دربار ابن عبید اللہ ابن یزید میں پیش کیا۔ وصاحبہم شمر ابن ذی الجوشن، اور شمر ابن ذی الجوشن اس قبیلے کے ساتھ تھا، قبیلہ حوازن کے ساتھ، لعنہ اللہ۔ یہ دوسرا قبیلہ جو 20 سرحائے مبارک کو لے کر کوفہ پہنچا ہے۔ وجاءت بنو تمیم ب17 رأسا، اور قبیلہ بنو تمیم 17 سرحائے مبارک کو لے کر کربلا سے کوفہ پہنچا ہے۔ وجاءت بنو اسد ب16 رأسا، اور قبیلہ بنی اسد، اگرچہ بہت سارے اچھے افراد ان قبائل میں سے کربلا میں بھی تھے۔ یہ سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ بنی اسد کی تو ہم نے تعریف سنی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ جی ہاں، بنی اسد چونکہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، بہت بڑے قبائل شمار ہوتے تھے۔ انہی قبائل میں سے، یعنی کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ کچھ افراد شہید ہوئے ہیں، ان میں بنی اسد کے افراد بھی تھے، اور ادھر سے کچھ افراد جو ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں تھے۔ لہٰذا حبیب ابن مظاہر اسدی، مسلم ابن عوسجہ الاسدی، بڑے بڑے جو بزرگوار شہید ہوئے کربلا میں، انہی قبائل میں سے تھے۔ لہٰذا یہ قبائل کے افراد، اور اگر یہاں پر یہ لفظ آیا ہے اور یہ قبیلہ جو سرحائے مبارک کو لے کر آیا ہے، وجاءت بنو اسد ب16 رأسا، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ جو ہے یہ بنی اسد کی تو ہم نے تعریف سنی ہے۔ ہاں، یقیناً بنی اسد کی جو ہے ان کی تعریف ایک لحاظ سے درست ہے، کیونکہ بہت سارے افراد امام حسین کے ساتھ تھے۔ حبیب ابن مظاہر اسدی نام ہے کربلا میں ان کا۔ تو لہٰذا یہ جو جن قبائل کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑے قبائل شمار ہوتے تھے، اور انہی قبائل میں سے کچھ افراد امام حسین کے ساتھ تھے، کچھ محبان اہل بیت تھے، اور کچھ دمشق میں موجود تھے، اور جو ہے یزید کی سپاہ میں اور لشکر میں موجود تھے۔ لہٰذا دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تقسیم ہو سکتا ہے، اور مختلف نظریات اور مختلف عقائد رکھنے والے افراد تھے۔ لہٰذا یہ بنو اسد کا جو قبیلہ تھا ب16 رأسا، 16 سرحائے مبارک اس قبیلے کے ساتھ تھے۔ وجاءت مزحج ب7 ارؤس، وجاء سائر قیس ب9 ارؤس، اور قبیلہ مزحج یا مزحج کے پاس جو ہے 7 سرحائے مبارک تھے، اور باقی
سائر باقی جو رؤوس مبارکہ تھے وہ قیس کے ساتھ موجود تھے، یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے۔ تو یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو ہے مختلف قبائل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، یہ بھی ایک قساوت قلبی کی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ قتل کرنے کے بعد سر کو جدا کرنا اور پھر سر کو بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں نیزوں پر چڑھا کر جو ہے گھمانا پھرانا، یہ بھی بہت بڑی قساوت قلبی اور بے ضمیر بغیرت انسان کی علامت ہے کہ یہ جرم انہوں نے انجام دیا۔ جب اس حالت میں کوفہ یہ کاروان حسینی پہنچا ہے اور عزیزوں اور اقارب کے سرہائے مبارک کے ساتھ، تو اب جو کاروان حسینی جو کوفے میں داخل ہوا ہے اور جو سب سے پہلا سر مبارک جو کوفہ پہنچا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں پائی جاتی ہے تاریخ میں۔ روایت تاریخ طبری کی روایت کے مطابق ان عمر بن سعد ارسل برأس الامام بعد قتله مباشرتاً۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کا سر مبارک کیا اسیران کربلا کے ساتھ ساتھ یہ سر مبارک تھا نیزے پر، یا یہ کہ جو ہے نہیں بلکہ تمام شہدائے کربلا کے سر مبارک نیزوں پر بلند کیے گئے تھے اور اسیروں کے ساتھ یہ سر مبارک آگے آگے موجود تھے، لیکن امام حسین کا جو سر مبارک ہے اس کو پہلے ہی قتل کے فوراً بعد ہی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا کربلا سے۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ طبری کی تاریخ کہ قتل حسین کے بعد فوراً خولی ابن یزید اور حمید ابن مسلم کے ساتھ عمر ابن سعد نے امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ روانہ کیا تھا اس تاریخ کے مطابق۔ لیکن اس روایت کے مطابق چونکہ باقی سرہائے مبارک اسیروں کے ساتھ تھے اور اسیروں کو ساتھ ساتھ اور نیزوں پر سر بلند تھے اور اس طریقے سے لایا گیا کوفے کی طرف، لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو قتل کے بعد فوراً کوفہ روانہ کیا تھا، اور کوفے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب خطبہ دیا ہے، خطبے کے دوران عبید اللہ نے لعین نے اس ملعون نے سر امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلند کیا تھا۔ یہ روایت اس طریقے سے بتاتی ہے۔ اس روایت کے مطابق جو واقعہ ہمیں ملتا ہے جس کو بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے، روایت بتاتی ہے کہ فَأَقْبَلَ بِهِ خِوَلَّا او خولی، چونکہ پاک و ہند میں خولی سے یاد کرتے ہیں، خولی کہا جاتا ہے ممبروں سے، لیکن لغوی اعتبار سے خِوَلَّا یہ لفظ ملتا ہے، خِوَلَّا ابن یزید۔ فَأَرَادَ الْقَصْرَ، قصر عبید اللہ ابن یزید میں جب داخل ہوا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے قصر میں دربار میں جب جانے کی کوشش کی ہے، تو فوجد باب القصر مغلقا، دیکھا کہ جو ہے قصر کا دروازہ، دربار کا جو دروازہ تھا وہ بند ہے۔ فأتی منزلہ، سر امام حسین علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ فوضعہ تحت اجانۃ فی منزلہ، روایت بتاتی ہے کہ زمین پر خاک پر سر امام حسین کو رکھا اور اوپر کوئی برتن رکھ دیا۔ اور اس خولی کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی بنی اسد، قبیلہ بنی اسد سے اس کا تعلق تھا خاندانی اعتبار سے، اور دوسری بیوی کا تعلق حضرمی، قبیلہ حضرمین کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ یقال لہا النوار او النوار ابنت مالک، نوار یا نوار نام تھا اس زوجہ کا جو حضرمی قبیلے سے جس کا تعلق تھا۔ روایت آگے بتاتی ہے کہ خود اس کی یہ زوجہ جو کہ حضرمی قبیلے سے جس کا تعلق تھا، یہ زوجہ بیان کرتی ہے کہ قالت اقبل خولی برأس الحسین او خولہ برأس الحسین فوضعہ تحت اجانۃ فی الدار، لعین نے زمین پر خاک پر سر امام حسین کو رکھا اور اوپر کسی برتن کو رکھ دیا۔ ثم دخل البیت،
گھر میں داخل ہو گیا اور سو گیا۔ فقلت لہ، یہ زوجہ کہتی ہے، خولی کی زوجہ، میں نے کہا کہ مل خبر عندک، کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ کہا قال جئتک بغنى الدہر، کہا کہ وہ قیمتی چیز لے کر آیا ہوں کہ پھر کسی کے پاس ایسی دولت نہیں ہوگی، اس چیز کے ذریعے سے مجھے دولت بھی ملے گی، سلطنت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی، یعنی سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے۔ اور کہا ھذا رأس الحسین معک فی الدار، یہ جو میں نے جس پر برتن رکھ کے ڈھک کے رکھ دیا ہے یہ امام حسین کا سر مبارک ہے۔ قالت، اس زوجہ نے کہا، فقلت ویلک جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول اللہ، لوگ سونا اور چاندی کو لے کر آ گئے، لعنت ہو تمہارے اوپر، وائے ہو، تم نے سر امام حسین علیہ السلام کو لے کر گھر پہنچے ہو۔ لا واللہ، میں آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس خاتون نے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کیا۔ قالت، یہ زوجہ کہتی ہے جو حضرمی قبیلے سے جس کا تعلق تھا، فقمت من فراشی، میں اپنے بستر سے اٹھی، فخرجت الی الدار، گھر کے صحن میں نکلی ہوں، فدعا الاسدیہ فادخلها الیہ، جب میں کمرے سے حجرے سے نکلی ہوں یہ کہہ کر کہ اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے کہ حسین ابن علی کے سر کو لے کر ہمارے گھر آئے ہو، تو پھر وہ جو اسدی خاندان سے تعلق رکھنے والی جو زوجہ تھی اس کو اس لعین نے بلایا، اور میں صحن میں دیکھتی رہی، وجلست انظر، قالت فواللہ ما زلت انظر الى نور يسطع مثل العمود من السماء الى اللجان، آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور پھیلا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وَرَأَيْتُ طَيْرًا بَيْضًا تُرَفْرِفُ حَوْلَهَا، اور اسے برتن کے اطراف میں جس کے نیچے سر امام حسین کو رکھا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سفید پرندہ مسلسل طواف کر رہا ہے، مسلسل طواف میں مصروف ہے۔ یہ ایک روایت یہ بتاتی ہے، اور دوسری روایت جو کہ سید ہاشم بحرانی کی روایت ہے، یہ روایت تھوڑی سی مختلف ہے کہ ان عبید اللہ ابن زیاد لعنہ اللہ بعدما عرض علیہ رأس الحسین دعا بخولہ ابن یزید الاصبحی وقال له خذ هذا الراس حتى اسألك عنه، جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا ہے خولی نے، تو عبید اللہ نے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، اور جب میں بلاؤں گا آپ لے کر آ جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ گھر لے کر آئے تھے اور اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر اس روایت کے مطابق ایک زوجہ کا خاندانی جو تعلق تھا، جو قبیلہ تھا، وہ ثعلبی خاندان سے تعلق تھا، اور دوسری کا تعلق مضریہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ تو ان میں سے ایک زوجہ نے کہا کہ ابشر، فقالت له ابشر فإن خصمك غدا جده محمد المصطفى، میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ کل روز قیامت جو تمہارا دشمن ہوگا وہ محمد مصطفیٰ، اس لیے کہ سر امام حسین کو لے کر آپ گھر آئے۔ ثم قالت واللہ لا کنت لی ببعل، آج کے بعد تو میرا شوہر نہیں رہے گا، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ ولا انا لک باہل، نہ میں تمہاری زوجہ رہوں گی۔ ثم اخذت عمودا من حدید، اس لعین نے جب یہ اظہار کیا، اس زوجہ نے محبت کا، مودت کا اظہار کیا ہے، تو اس لعین کو غصہ آ گیا، مگر جو ہے اس زوجہ نے جو دفاع کیا ہے اس روایت کے مطابق، وَأَوْجَعَتْ بِهِ دَمَاغَهُ، ایک لوہے کو اٹھا کر اس لعین کے سر پر مارا ہے۔ اس کی اپنی زوجہ نے جب اس منظر کو دیکھا ہے کہ سر امام حسین ہمارے گھر میں ہے۔
روایت جاری ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں میں روایت کو مکمل کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔